السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم وإلی آخرہ والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ سے قیمتی بات عقیقہ کے تعلق سے اور مزید نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سنی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے رک جاؤ۔ یہ آیت اس قدر اس آیت کو سمجھنا آسان ہے، تھوڑا بھی پیچ نہیں ہے اس کے اندر۔ یعنی زندگی میں ہم کوئی سا بھی کام کرنا چاہیں تو بس ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کام کو کرنے کی اجازت ہمارے آقا نے ہمیں دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ اگر دی ہے تو کیا جائے، اگر روکا ہے تو رک جایا جائے۔ پھر اس کام کو کرنا کیسے ہے اس میں بھی اپنی طبیعت کا دخل نہیں ہے، بلکہ اس کام کو جس طرح سے مصطفیٰ کریم نے کرنے کو کہا، اپنی طبیعت سے اگر اس میں کچھ مکس کریں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے عقیقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہا بھی کیا بھی، سرکار نے کہا بھی اور کیا بھی ہے۔ اور ایک بات اور جان لیجئے کہ عقیقہ کے وقت خاص طور سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا، موجود ہونا بھی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور جان لیجئے کہ عقیقہ اتنی اچھی چیز ہے کہ میرے آقا کا عقیقہ آپ کے دادا بزرگوار نے کر دیا تھا، حضرت عبدالمطلب نے، لیکن ایک روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ مزید آپ نے اپنا عقیقہ خود بھی منعقد فرمایا، خود بھی۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، نفع بخش چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت دے، صلاحیت دے تو عقیقہ میں دیر نہ کرے۔ وسعت دے یعنی طاقت ہو، بجٹ آپ کے پاس رہے تو عقیقہ ضرور کرے آدمی۔ ابھی جو دو چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے وہ اس طرح سے کہ اس سے متعلق کہ وہ آیت کا مفہوم یاد رکھیں گے کہ رسول اعظم جو دے اسے لے لو، یعنی جس چیز کے کرنے کا حکم دے کرو اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ ہمارے یہاں بہت سارے کام ایسے ہیں جو دیکھا دکھی کیے جاتے ہیں، یعنی دیکھا تو کر رہے ہیں، جب معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ ہاں، اور بہت سارا کام ایسا ہے جو اچھا بھی ہے کہ ان کو کرتے دیکھا تو کیا، ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں مگر اس کو بھی دیکھا دکھی آدمی کر رہا ہے۔ ایک دو باتیں اس پر عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، تو نماز میں جس تکبیر کے ساتھ ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، نیت کے بعد والی تکبیر، اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ ایک بار بول لیجئے، کیا نام ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دیکھیے، دو چند باتیں عرض کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہماری آپ کی اصلاح ہو جائے اور
پھر جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کی عمر میں علم میں برکتیں عطا کرے اور حادثات و نقصانات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک یہ پیارا ذکر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ اسی تکبیر کے ساتھ ہم لوگ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے کانوں تک، ہاتھ اٹھانا یہ دونوں ہاتھوں کا، جو مسئلہ احناف ہے، جو حنفی مسئلہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں، یہ دماغ میں رکھیں گے۔ تو حکم ہے کہ سنت یہ ہے کہ یہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، یہ ہتھیلی یہ قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھا کان کے پاس یہ جو لڑکی ہے یہاں تک آ جائے اور یہ قبلے کی طرف ہو۔ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اب کیا ہے، ہم ابھی کہہ گئے کہ رسول اعظم جس چیز کا جیسے کرنے کو کہے ویسے کرو، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آپ کی ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہوتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ جب ہم پڑھیں تو ہماری ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ لیکن جلد بازی میں یا دھیان نہیں دینے کے پاداش میں، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سستی بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی غفلت، جو دھیان نہیں کیا تو آدمی ایسے آتا ہے اور ایسے کر لیتا ہے۔ تکبیر تو ہو گئی آپ کی، مگر وہی ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کہ جیسا ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، ہو تو گئی۔ اچھا، دنیا کے بہت سارے کام میں یہ لفظ ہم لوگ جوڑتے ہیں کہ کام ہو تو گیا لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپ نے یہ ٹائلز لگوا لیا، ماربل لگواتے تو مزہ آتا، تھوڑا ہر چیز میں اچھا کرنا چاہتا آدمی، اچھا کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے اہم ہے، جس کے بارے میں ہم نے علماء کرام سے بہت کچھ سنا کہ انسان جب نماز میں آتا ہے تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اذان کے بارے میں مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قدرت، اللہ کی جو قدرت ہے، اس کا جو قدرت والا ہاتھ ہے وہ اس کے سر پہ ہو جاتا ہے، اور جب تک اذان پوری نہ ہو جائے وہ ہاتھ رہتا ہے۔ تو جب اذان میں اس وقت تک ہاتھ رہتا ہے تو نماز تو اس سے بھی زیادہ اہم اور اعظم ہے۔ تو ایسے ہتھیلیاں رکھیں، یہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں ذرا اپنی روش کو، اپنے طریقے کو بدلیں، دل دماغ کو حاضر رکھیں اور خوب وقار اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور تکبیر تحریمہ کے وقت ہم اپنی ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف کریں اور یوں کہیں اللہ اکبر۔ ایک یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر نیت کے بعد والی تکبیر تحریمہ، یہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ تکبیرات تو اور بھی ہیں نماز میں، جیسے رکوع میں جانے کے لیے، سجدہ میں جانے کے لیے، سجدہ سے اٹھنے کے لیے۔ ان تکبیروں کا نام ہے تکبیر انتقال، تکبیر انتقال۔ ہاں، اور یہ جو تکبیر ہے پہلی، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، یہ واجب ہے۔ اب مسئلہ سنیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نماز میں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو ہم نے بھی زبان ہلائی، یا کبھی نہیں بھی ہلائی، یہاں تک ہاتھ لائے اور ہاتھ باندھ لیا، یا کبھی اکیلے بھی نماز پڑھنے میں آدمی، زیادہ تر لوگوں کو تو نیت کے درست الفاظ یاد نہیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کو درست الفاظ یاد نہیں ہے۔ وہ مسئلہ سے انہیں کا اسی سے کام چل رہا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، ارادہ ہو گیا تو نیت ہو گئی۔ جو فقہا نے جو الفاظ اس کے لیے طے کیے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو وہ ترتیب سے یاد نہیں ہے۔ پھر اگر اپنی زبان کی بات کریں، اپنی زبان میں، پھر عربی میں اگر جائیں تو عربی میں اور بھی گراف وہ بالکل گرا ہوا ہے۔
تو کام چل جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نیت ہو گئی، لیکن یہ جو تکبیر ہے، یہ جو واجب ہے، اس میں ہے کہ اتنی آواز ہونی چاہیے کم از کم کہ آپ خود سن سکیں۔ اللہ اکبر صرف لب ہلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو آواز ہونی چاہیے، آواز اتنی کہ آپ خود سن سکیں۔ اگر شور نہیں ہے، یا اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی آپ بہرے نہیں ہیں، تو اللہ اکبر کی آواز ہونی چاہیے۔ چپکے سے اگر باندھ لیا یا ہونٹ ہلا، صحیح لفظ ادا نہیں ہوئے، تو گویا کہ آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اور اس مسئلہ سے زیادہ لوگ غافل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرواہ نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، اور اس لیے اپنے ان کی نماز وہ ضائع ہو رہی ہے، ہو نہیں رہی ہے، شروع ہی نہیں ہو رہی ہے، تو ہوگی کیا؟ حالانکہ ہم آئے، وضو بھی بنائے، وہ رکعت سجدہ وغیرہ سب کچھ کیا، لیکن ہماری نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ جو ہتھیلی والا مسئلہ ہے، اس سے وہ سخت ہے۔ یہ جو ہے اگر ایسے بھی ہوا تو وہ مسئلہ ہو جائے گا، کام چل جائے گا، لیکن اگر آواز نہیں ہوئی اللہ اکبر کی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اس لیے دھیان رکھیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، کوئی بھی ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی، اور امام صاحب کے پیچھے ہیں تو بھی، فرض ہو تو، واجب ہو تو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اور اس میں اتنی آواز ہو کہ ہم خود سن سکے۔ اچھا، اس کے بعد جو اب تکبیر ہے انتقال، رکوع میں، سجدہ میں، تو اگر اس میں آواز نہیں بھی ہوگی، تکبیر نہیں بھی کہیں گے تو ہو گیا، کام چل جائے گا جو کہتے ہیں، مگر اس کو بھی کہیے، پڑھیے، تاکہ تکبیر پڑھیں گے تبھی تو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کہیں گے تبھی تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب میں تو کٹوتی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو سب سے بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ ہی کا ذکر ہے جو سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ ذکر ہے اس کا۔ تو ہم رکوع میں، سجدہ میں جاتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت بھی تکبیریں کہیں تکبیریں، مگر وہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ واجب ہے، اگر آواز نہیں ہوگی تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طرح تکبیر، واجب تکبیر کی بات آئی تو ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے، نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں، نماز جنازہ کی چاروں تکبیریں آپ کو پڑھنی ہے، وہ تو رکن ہے۔ کیا ہے وہ؟ یعنی فرض، چاہے وہ پہلی تکبیر ہو تو، یا بیچ میں جو 3 ہوتی ہے، اور وہ سب ساری تکبیریں، یعنی اس میں نماز میں تو ہے کہ پہلی تکبیر واجب ہے، اور جنازہ میں چاروں تکبیریں، اگر کوئی سی بھی تکبیر اگر آپ کی وہ بیچ میں اگر وہ مس ہو گئی، مس ہونے کا مطلب آپ نے کچھ بولا نہیں، سن لیا، اس لیے اس کا اندازہ تب ہوا جب کئی بار جنازے کی نماز میں پیچھے پڑھیے تو اگل بغل سے اگر آہستہ کہے گا، جب ان کا کان سنے گا تو ان کے کان کے پاس تو ہمارا بھی کان رہتا ہے، صف میں آدمی تو بہت قریب کھڑا ہوتا ہے نا، کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح سے زیادہ لوگوں کی نماز جنازہ بھی ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، نہیں ہو ہی نہیں رہی ہے، معلوم ہی نہیں ان کو، کبھی اس طرف توجہ نہیں کی انہوں نے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں، یہ وہ پرائمری باتیں ہیں جس کا سیکھنا، سمجھنا، یاد رکھنا ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر، اونچا بولیے، فرض ہے۔ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا، خود سمجھیے، بچوں کو سمجھائیے، بتائیے۔ تو وہ چاروں تکبیریں، وہاں بھی ہے کہ دعا یاد نہیں ہے تو کام چل جائے گا، وہ ہے نا، اس میں ثنا ہے، درود شریف ہے، پھر دعائے میت ہے، کام چل جائے گا، مگر بغیر تکبیر کے کام بالکل نہیں چلے گا، ہوگی نہیں نماز، آپ حاضر ہو کے بھی حاضر نہیں ہے۔ حالانکہ جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے لوگ دور سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں۔ پنجگانہ نماز کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو اس میں زیادہ بیداری ہے ہمارے یہاں،
اچھا ایک اور افسوس کی بات عرض کر دیں، اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات یاد رہے اور آپ اس پر عمل کریں، کہیے آمین۔ وہ یہ کہ ہم میت لے کر کے جاتے مسجد، جنازہ عموماً اپنے یہاں کسی نہ کسی نماز کے بعد ہوتا ہے، زیادہ تر ظہر اثر مغرب وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے، عشاء فجر میں اکا دکا کبھی ہوا، عشاء میں بھی بہت کم، لیکن بقیہ 3 نماز میں زیادہ لوگ جاتے ہیں اور غسل میں ہے، وضو میں ہے، سب کچھ ہے، تیاری ہے نماز جنازہ کی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی اندر جا کر کے فرض نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس۔ آدمی اگر یہاں پر اگر کوتاہی اور غلطی کو، اگر گناہ کو، تو آپ گزر رہے ہیں بائک سے، سواری سے یا پیدل، ناچ گانا ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ جھانک تاک کر لیتا ہے آدمی، تھوڑا سا دیکھ لیا، بڑھ گئے آگے۔ کہیں کھیل میدانی کا ہو رہا ہے تو تھوڑا کھڑے بھی ہو گئے۔ اس میں تھوڑا عمر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس عمر کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن تھوڑا تاک جھانک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں، غسل ہے، وضو ہے، اور اس کے باوجود فرض نماز ہم گویا کہ جان بوجھ کر کے چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر کے۔ اب یہاں بھی کہیں گے کیا کہ نہیں بھولے سے ایسا ہو جاتا ہے؟ بولیے حاجی صاحب، بھولے سے ایسا ہو گیا، نہیں معلوم تھا ہم کو، اچھا پڑھنا تھا، نہیں جان بوجھ کر کے۔ یہی نہ سوچتے ہوں گے آپ کہ اب تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، ایک وقت، ہم تو بولنے میں خراب لگ رہا ہے کہ ایک وقت اگر یہ سوچتے کہ کاہے کو پڑھیں، یہ کتنی خراب بات ہے۔ ایک ہی وقت ہے، آپ آئے ہیں نا، آپ آئے ہیں، جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، بڑے جرمی ہے۔ آپ کون سا دفعہ آپ پر لگے گا؟ مسجد ہے، تکبیر ہو رہی ہے، یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ہے کہ باہر انتظار کر رہے ہیں، یعنی نماز کے ہو جانے کا، نماز کے یہی نا دماغ میں ہے، نماز کے ہو جانے کا۔ ایک آدمی آتا ہے، کیا جنازہ ہو گیا؟ کہ نہیں ابھی تو نماز ہو رہی ہے۔ آدمی کہتا ہے، سمجھاتا ہے اس کو کہ آپ گھبرائیے مت، ابھی تو نماز ہو رہی ہے۔ ارے واہ رے واہ، اگر پاور بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس کے لیے تم آئے ہو ابھی نہیں ہوئی، ابھی تو نماز ہو رہی ہے، یعنی ظہر اثر مغرب ہو رہی ہے، ابھی تو جنازہ، جبکہ اس نماز سے وہ نماز کس قدر ہے، معظم ہے۔ ایک وقت جو آپ آ جاتے ہیں، اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے کوئی ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دیتا ہے تو 2.25 کروڑ سال اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کتنا؟ 2.25 کروڑ۔ اور وہاں کا مہینہ سال بھی سنا ہی ہوگا آپ نے، کتنا چھوٹا چھوٹا ہوگا، کیا چھوٹا چھوٹا ہوگا نا؟ بولیے کوئی آدمی، کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، دماغ تو چھوڑ دیجئے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ایک وقت تو چلے جاتے نا، اتنا تو بچ جاتے۔ دوسری بات کہ بہت ممکن ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ، اور واقعات اس طرح کے درجنوں سینکڑوں ہیں کہ جو ایک بار چلا گیا ہے کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا عادی بنا دیا ہے۔ اتنی لذت ملی، اتنا لطف اور مزہ ملا، کہا کہ نہیں اب تو جانا ہے نماز کے لیے، ہم نہیں جاتے۔ مستحب جو کام ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر سوال نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا، کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر سوال نہیں ہے، اس کام کو کرنے میں ہم آگے ہیں، اور جس پر سوال ہونا ہے اس سے بچنے کو ہم تیار نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جس قوم میں وعدہ خلافی بدعہدی ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو غالب فرما دیتا ہے، ظالموں کو غالب کر دیتا ہے۔ وعدہ خلافی ہونے لگے تو دشمن غالب۔ اسی طرح فرمایا یہ گناہ کا نتیجہ ہے، یہ گناہ کا نتیجہ اور یہاں پہ ہے، یہ وعدہ خلافی کا جو کہ تعلق سے جو وہاں سوال ہوگا وہ تو ہوگا ہی، یہاں ہے کہ اس پر دشمن کو غالب، یعنی وہ مغلوب ہو جاتا ہے،
اسی طرح کہا کہ جو قوم میں ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں کاٹ دیتا ہے. برکتیں جیسے بجلی کاٹ دی جاتی ہے، برکتیں کاٹ دی جاتی ہے. جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، جہاں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں موتیں کثرت سے ہوتی ہیں. پیارے بزرگوں، ساتھیوں، میری اسلامی بہنیں، ہم جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے. یہ محاورہ ہے، اوڑھنا بچھونا بنائے، اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں. اگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، گھر کی بھلائی چاہتے ہیں، یہ حقیقہ ہی ہے نا. سنت ہے جو مستحب کے حکم میں ہے، ثواب ہوگا کیا ہے تو، مگر اس نہ کریں گے تو سوال نہیں ہوگا. مگر قربانی اس کے مقابلے میں نہیں کریں گے تو سوال، اونچا بولیے، سوال ہوگا. تو ہم دنیا میں بھی تو سوال سے بچتے ہیں. نہیں کبھی کبھی آدمی کام کاج کرنے والا شعبے میں یا آفس وغیرہ میں کہ شو کوز ایک لفظ آتا ہے، ہو جائے گا آپ پر شو کوز، تو آدمی سوچتا ہے کیا جواب دیں گے اس کا. آدمی طرح طرح سے جواب ڈھونڈتا ہے. نہیں اگر پکا جواب ہوتا ہے تشفی بخش تو وہ پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے جواب کیا دیں گے ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ جب سوال کرے گا، جب وہاں پوچھا جائے گا تو کیا ہم نے کوئی جواب تیار کیا اس کے لیے؟ ہوگا جواب ہمارے پاس؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، یہ یقین کر لیجئے کہ پوچھے گا، سوال ہوگا. درجنوں آیتیں اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف میں کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ اس دن تمہارے منہ پر پٹی کر دے گا، مہر لگا دے گا اور تمہارے ہاتھوں سے پوچھے گا. سوال تو ہوگا، تمہارے پاؤں سے پوچھے گا، تمہارے کارنامے کو، تمہاری کرتوت کو، تمہاری صبح و شام کو، تمہارے کردار، تمہارے معاملات کو وہ پوچھے گا. آدمی کہتا ہے کہ ابھی جمعے میں میرا بیان ہو رہا تھا کہ وہ کوئی دن منحوس ہے تو کوئی مہینہ کو منحوس کہتا ہے، کوئی کچھ کو، کوئی کچھ کو. حالانکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نحوست تو ہمارے برے اعمال میں ہے، ہماری بری نیت میں ہے. مہینہ اور دن اور سال کوئی منحوس نہیں ہوتا، ہماری نافرمانی میں نحوست ہے. ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم اس طرف دھیان نہیں کرتے. یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس مہینے میں آپ شادی بیاہ کی تاریخ نہیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانے سے آ رہا ہے کہ یہ سفر کو لوگ کہتے ہیں ترتیزی کا مہینہ، تیرا تیزی یا ترتیزی کا مہینہ، اس میں وہ سب نہیں ہوگا. اور آج تک عمل ہو رہا ہے. معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم اس کی تردید کرنے کو تیار عملی طور پر نہیں. 13 تاریخ جو اس کی 13 تیزی سے ترتیزی ہے کہ 13 تاریخ کو اس مہینے کے کوئی کام نہیں ہوگا. اہل عرب جہالت کے زمانے میں اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور آج ہم بھی سمجھ رہے ہیں. نہیں کچھ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی میں آخری چہار شنبہ آئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ آج غسل کرو، یہ کرو، وہ کرو. ایسے فارسی نہیں آتی ہے لیکن چہار شنبہ لوگوں کو آتا ہے، یعنی بدھ کا دن. چہار شنبہ یعنی بدھ. ایسے فارسی میں سوموار کو، منگل کو، جمعرات کو، جمعہ کو کیا کہیں گے نہیں پتا، لیکن چہار شنبہ پتا ہے. اور ایک غلط کیا کہتے ہیں کہ عقیدہ لوگوں کا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن صحت غسل فرمایا تھا، یعنی اچھی صحت ہو گئی تھی، جو بیمار ہوئے تھے سرکار، تو ہم لوگ بھی غسل کریں اور آج صحت ملتی ہے. حالانکہ صحیح یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی طبیعت مزید اس دن اور بگڑ گئی تھی، مزید. تو پتہ نہیں کس شیطان نے اس کو الٹا وہ اس کو پھیلا دیا. اور بات بھی ہے کہ صحیح ہے کہ اچھی خبر تیزی سے نہیں پھیلتی ہے جتنی خبر بری تیزی سے پھیلتی ہے. آدمی برائی کو جب کہنا چاہتا ہے نا تو بعض لوگ کہیں گے کہ کہنا تو نہیں چاہ رہے مگر کیا کہیں، کہہ دے گا. کچھ معلوم ہے آپ کو، اب اگلا کو نہیں معلوم ہے لیکن وہ زبردستی کہے گا کہ آپ کو معلوم ہے، تو کہے کہ نہیں، تو چھوڑیے. تو اب اس کو چاہت ہو جائے گی کہ کیا بات ہے، اس کو تو کہنا مقصود ہی تھا، اس کی نیت ہی تھی کہ ہم کو کہنا ہے. اچھی بات کو نہیں کہتا آدمی، بری بات کو کہتا ہے تو کہہ دیتا ہے، بری بات خوب پھیلتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھی باتیں ہوں اس کو فروغ دو، بری باتوں کو دفن کر جاؤ.
چپ ہو جاؤ. ایک بزرگ غالباً سری سختی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک جگہ بھیڑ لگی تھی، تو آپ نے کہا کہ بھائی کیسی بھیڑ ہے؟ تو کچھ مرید تھے آپ کے، ان کو کہا کہ دیکھو جا کر کے. تو کہا کہ ایک وہ شرابی ہے جو پڑا ہوا ہے، لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں. کہا کہ لے چلو مجھ کو. کہا کہ حضرت آپ کہاں جائیں گے؟ مگر کہا تو گئے، لوگوں کو ہٹایا، پانی منگوایا، اس کا منہ دھلوایا اور کہا کہ یہ کہاں کا رہنے والا؟ پتہ پوچھا فلاں. کہا کہ اس کا گھر کا راستہ دکھا دو اس کو. بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ شرابی آدمی تھا. کہا کہ جتنی دیر ہوتی، جتنی بھیڑ اکٹھا ہوتی، سب اس کے شرابی ہونے کا گواہ ہوتا چلا جاتا کہ وہ شرابی ہے، وہ شرابی ہے، وہ شرابی گواہ ہوتا جاتا. میں نے چاہا کہ اس کے سلسلے کو بند کر دیں. انسانیت، جو احترام انسانیت کی بنیاد پر، شرابی کی بنیاد پر نہیں، احترام انسانیت کی بنیاد پر ہم نے اس کا منہ دھلا دیا، گھر کا راستہ دکھا دیا، گھر چلا جائے گا. ایک اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ رات کا وہ واقعہ تھا، ان کو گھر بھیجا گیا اور صبح جب وہی بزرگ جب گھر مسجد آتے ہیں فجر کی نماز کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی سجدے میں ہے جس کو رات منہ دھلوا کے گھر کا راستہ دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اس پر یہ القاء ہوا کہ تو نے اس کا ظاہری پانی سے منہ دھلوایا تھا اور میں نے اس کا منہ باطنی پانی سے دھو دیا، تو اس سے پہلے حاضر ہے. تو ہم اس طرح، ہم احترام انسانیت ہم اس طرح سے بھی رکھیں کہ کسی کی کوئی خبر اگر ہم مل بھی جاتی ہے، اولاً تو اس چکر میں آدمی نہیں رہے، اولاً چکر میں نہیں رہے، اور مل بھی جاتی ہے تو دفن کر جائے، اس کو آگے نہ بڑھائیں. آج کل فون وغیرہ میں میسیجز وغیرہ کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے اچھی خبر کوئی نہیں ہے اور بری خبر خوب. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ صرف خبر دے دینے سے مسئلہ نہیں ہوتا اگر اچھی بھی ہے. آج کل لوگ واٹس ایپ ایسا لگاتے ہیں جیسا کہ ولی ہو گئے ہو، اللہ کے نیک بندے ہو گئے. یہ وہ حدیث، وہ اقوال اچھے اچھے پیارے پیارے، اور اپنی زندگی اس سے خالی ہے، اپنی زندگی خالی ہے. ہم اب خود کو دھوئیں، ہم خود کی صحبت کریں، خود کی اصلاح کریں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ نے بھائی الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر کہا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، پرانی ذمہ داری ہے ہماری. ہم اس طرف لگیں، اس طرف ہم توجہ دیں، اور جس طرح ہم عقیقہ وغیرہ کے تعلق سے یا ختنہ کی دیگر رسومات وغیرہ کے تعلق سے قدر بیداری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی اچھی تربیت اور اس کی اچھی تعلیم کے تعلق سے بیداری ہونی ضروری ہے، کہیں زیادہ. مصطفیٰ کریم کے پاس ایک صحابی تشریف لے گئے، کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا کروں؟ آپ ارشاد فرمائیں. آقا کریم نے کہا کہ تم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دو، اس سے اچھا کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اچھی تربیت کر دو، اس کو اچھی تعلیم دلا دو. میرے بھائی تو ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں، اسے بتائیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، پھر اس کا مرتبہ کیا ہے وغیرہ. یہ ضروری ہے ہمارے گھر والوں کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اس بات کو، تربیت کرے اچھی. ورنہ ایک کتاب ہے جنتی زیور عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین ایسے ہوں گے کل میدان محشر میں کہ جو بچوں کی حقوق کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. بچے کا حق ماں باپ پر پہلے ہے، ماں باپ کا حق بچوں پر کہیں بعد میں ہے. آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کو بتانا ہے، اور اس کے حق کیا ہے یہ آپ کو پہلے عمل کرنا ہے. جب آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ پھر آپ کی اچھی باتوں کو بھی قبول کرے گا. حضرت کا خطاب ہو رہا تھا نبی کہ بچہ عقیقے کے ساتھ گروی رہتا ہے. بہار شریعت میں گروی کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اچھی باتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. عقیقہ کے ذریعے اچھی باتیں وہ قبول کرتا ہے. آج آپ ہم ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا ہے. حضرت سمجھائیے نا. بعض لوگ تو آتے کہنے جمعہ میں کہ ذرا والدین پر عظمت پر تقریر کیجئے. کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ وہ تو یاد آ رہی ہے کہ بات کہ ایک بچہ، ایک کتاب ہے تربیت اولاد. ایک بچہ خرید کے لے آیا، ٹیبل پہ رکھا تھا، باپ کی نظر پڑی یا ماں کی، کہا کہ بیٹا اس کتاب کی تم کو بھی کیا ضرورت ہے، تربیت اولاد. تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا حضور یہ کتاب میں اس لیے لایا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس کے مطابق آپ ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں.
اس لیے لایا ہوں۔ والدین کے حقوق ہیں تو بچوں کا بھی تو حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس بچے یا بچی کا عقیقہ منعقد ہوا ہے اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنائے، اور وہ سب سے پہلے دین حاصل کرے جس کی دعوت سب سے پہلے اس کے کان میں گئی ہے میرے پیار عزیز ساتھیوں۔ اور وہ کیا ہے وہ دعوت جو سب سے پہلے ایک بچہ ایک بچی کے کان میں جاتی ہے؟ وہ اسلامی رسم کیا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دو۔ یہ کیا ہے؟ دعوت ہے دین کی، یہ دعوت ہے۔ کیسے؟ اس کو بتا دو، اس کے کان میں پہلی آواز جائے تو یہی جائے اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اور دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ آواز سب سے پہلے جائے۔ اور بچوں میں آبزرو کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اگر صلاحیت نہ ہوتی تو ہماری دین میں ایسی رسم نہیں ہوتی۔ صلاحیت ہوتی ہے جس کا کئی بار تجربہ آپ نے علماء کرام سے سنا کہ سرکار غوث اعظم تشریف لائے تو کئی پارہ کے حافظ قرآن بن کے آئے، یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ قرآن کے پارے یاد کر رہا ہے، تو جو دنیا میں آ گیا ہے وہ ہماری باتوں کو سن کر کے کیوں کر یاد نہیں کر سکتا؟ تو اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی گھر والے کو ایسی حرکت نہ کرے جس کو قبول کر کے اس کی نقل وہ شروع کر دے۔ گالی گلوچ یہ وہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہمارے گھر سے سیکھتے ہیں۔ ہم آپ عزت، وقار، تہذیب سے ان کے ساتھ بات کیا کریں تاکہ بچوں میں یہ بیماری کا انفیکشن، کیا بدتمیزی، نافرمانی، گناہ کا انفیکشن جو ہے، یہ بیماری کے انفیکشن سے زیادہ خطرناک ہے، جو آج ہمارے گھر، ہمارے معاشرے، ہماری تہذیب، ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے اور ہمیں ہوش نہیں ہے۔ اور ہم جب پانی بہت سر پہ چڑھ جاتا ہے تب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بچوں میں فرما برداری آنی چاہیے، جب اس کا بورڈ جو کی بورڈ ہے وہ بالکل خالی تھا تو آپ نے تو بہت کچھ سے بھر دیا، اب وہ فرما برداری کہاں سے آئے گی جب اس نے نافرمانی شروع سے سن لی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو ہمارا مطالبہ ہے اس پر ہمیں شروع سے توجہ دینی پڑے گی، شروع سے دھیان دینا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو محنت ہمیں کرنی پڑے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ محنت ہمیں پہلے کرنی پڑے گی بچوں کے تعلق سے، اور تب جا کر کے وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ عقیقہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی برکت والی نفع بخش چیزیں ہیں، ہمارے اور آپ کا اس پر عمل ہو، مگر وہ جو صرف جو ہوتے ہوئے آ رہا ہے اس کے اندر جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جیسے ہم نے بھی کہا نا شروع میں کہ سرکار حاضر تھے، آپ کے سامنے جانور ذبح ہوا، آپ کے نوازے کا عقیقہ تھا، تو سرکار فرماتے ہیں علی یہ بال کو وزن کرو، بال مڑوانے کا ہے نا، اپنے یہاں بھی ہے عقیقہ کے بعد بچوں کا بال مڑواؤ، بال کے برابر چاندی صدقہ کرو، وزن بھی، اور وزن کے بعد چاندی کے برابر۔ تو حضرت حسن کا بال وزن کیا گیا، بہار شریعت میں ہے کہ 1 درہم یا اس سے کچھ زیادہ تھا، وزن کیا گیا اور چاندی صدقہ کیا گیا۔ اسی بہار شریعت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے مالی طور پر تو چاندی کی جگہ سونا صدقہ۔ 2 منزلہ کیک کا رواج ہوتا جا رہا ہے، 3 منزلہ بھی آنے لگا ہے، دیکھا کئی جگہ، تو جو ہزار روپے کا ہوتا ہے، 5-5 ہزار روپے کا، 2-4-5 سال کا حساب لگائیے تو 25-30 ہزار ہو جائے گا۔ پھر وہ جو دعوت میں بلائے جاتے ہیں اور وہ جو کپڑا لتا وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کہاں توفیق ہوئی کہ ہم بال مڑواتے اور اس پر عمل کرتے، اور یہ سوچ کے، یہ نیت کر کے کہ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے ایسا کروایا ہے، فاطمہ نے بال کا وزن کیا ہے، ثواب ملتا۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ بچے کی پیدائش پر اسی بہار شریعت میں ہے ایک رسم ہے کہ بچے کی تحنیک کرو، اور وہ کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحنیک ہوتی تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، سرکار کے گود میں دیا جاتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا لعاب دہن، تھوکے مبارک یا کھجور وغیرہ کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اور اس کے تالو سے لگا دیتے بچوں کے۔ اس کی برکت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کا جو تحنیک کراتا ہے جس بچے کا، اس کی جو اچھی خوبیاں ہیں، اچھی جو صفتیں ہیں، وہ اس بچے کے اندر اس کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے۔ آقا سے لوگ کراتے تھے، صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن چھٹی میں ڈھولک بجے گا،
मरासन आएगी वगैरह वगैरह, ये सब होगा, मगर न 7वें दिन अकीका होगा। ये भी है, होता तो है, अदा तो हो जाता है, लेकिन फिर हम कहेंगे मेरे भाई कि अदा हो जाना और है, और जहां इशारा है जिस तारीख में करने का, वहां करने का लुत्फ ही कुछ और है। हो तो जाता ही है, तो फिर आदमी छठी को 5वीं में क्यों नहीं कर लेता, या 15 दिन के बाद क्यों नहीं करता? हॉस्पिटल में छठी हुई है, मैंने देखा, मगर हकीकत कैसे होगा? बच्चा जगता तो अभी वहां है, ऑपरेशन हुआ है तो मसला है। यानी जो दुनिया की रस्म है वो हो, जिस रस्म का ताल्लुक कहीं ना कहीं दीन से है, तो 100 बहाने हमारे पास है। तो तहनीक की रस्म करें, हम इस तरह से बालों को का वसन करें, चांदी सदका करें, अल्लाह ने दिया तो सोना सदका करें, इस तरह से हम अकीका करें ना, इस तरह से बच्चों के साथ मामला करें ना। फिर देखिए ना, जब जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसको अच्छी बातों को कबूल करने की सलाहियत होगी। मुस्तफ़ा करीम के बचपने को आप पढ़ेंगे तो आप, जब हजरत हलीमा के यहाँ मेरे सरकार थे, वो तो जब मोहल्ले के बच्चे बुलाने आते कि हलीमा दो ना इनको अपने बच्चों को खेलने के लिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया हूं, मैं खेलने के लिए, गौसे आजम की भी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत में भी है, मैं इस काम के लिए नहीं पैदा किया गया हूं, मैं इस काम के लिए नहीं भेजा गया हूं। तो वो खेलने से बाज रहते। मेहनत हमको करनी होगी, मुझे बेदार होना होगा, माँ बाप को इस सिलसिले में बेदारी लानी पड़ेगी, तब जाकर के वो नतीजा हमारे सामने होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। 2 चंद बातें जो मैंने जिक्र की हैं, यकीन मानिए नीयत मेरी सिर्फ यही है और यही होती है कि कुछ मेरी भी और आपकी भी इस्लाह हो जाए, इस्लाह हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल मैदान महशर में मुलाकात होगी और यकीनी तौर पर होगी, और इसका जब फायदा पहुंचेगा तो फिर हम लोग उस दिन हिसाब किताब करेंगे कि ये कितनी अच्छी बात हुई और कितना अच्छा मामला हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, उनके बचपने को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि ये समझे कि मेरा बचपन कैसा है और आका का बचपन कैसा है। पढ़े, हम पढ़े सीरत मुस्तफ़ा को। अल्लाह ताला ने कहा ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, रसूल के तरीके में तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो फिर रसूल की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अल्लाह ताला नेकी की तौफीक अता करे। सबक़त लिसानी की बुनियाद पर अगर कोई ख़ताएं सरज़द हो गई हो तो मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे आका की आमद हुई, पूरी दुनिया तराने मोहब्बत पेश कर रही थी। आइए हम और आप भी अक़ीदत के साथ खड़े होकर के सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरें पढ़ते थे तराना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह।